الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذ قالت امرأة عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی، میں نے تیرے لیے نظر مانی اس چیز کی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل منی پس میری اس نظر کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب جنا اس نے، قالت رب انی وضعتها انثى، اور کہا اس نے اے میرے رب، بے شک میں نے لڑکی کو جنم دیا، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کے برابر نہیں، وإنی سمیتها مریم، اور بے شک نام رکھا میں نے اس کا مریم، وإنی أعیذها بک، اور بے شک میں نے اسے تیری پناہ میں دے دیا، وذریتها، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دے دیا، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ فتقبلها ربها، پھر قبول کیا اس کے رب نے اس کی نظر کو، بقبول حسن، اچھا قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پرورش کی اس کی اچھی پرورش کرنا،
وکفلہا زکریا، اور نگہدار بنایا اس کے لیے زکریا کو. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب داخل ہوتے اس پر زکریا علیہ السلام اس کے کمرے میں، وجد عندہا رزقا، پایا اس کے پاس رزق. قال، کہا زکریا علیہ السلام نے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ روزی تمہارے لیے کہاں سے آئی؟ قالت هو من عند اللہ، فرمانے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کے تیسرے سپارے سے سورہ آل عمران کے چوتھے رکوع سے چند آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات کریمات میں اللہ رب العزت نے اللہ کے لیے نظر ماننے کا ایک واقعہ بیان کر کے اس کے ضمن میں مسلمانوں کو کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی نظر ماننا یہ جائز ہے. اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. غیر اللہ کے لیے نظر ماننی حرام ہے، اور اللہ کے لیے ایسی چیز کی نظر ماننا جو شرعاً حرام ہو یا اس کی پہنچ سے بہت دور ہو، جو پوری نہ کر سکے، ایسی نظر ماننا درست نہیں. نظر صرف اللہ کا حق ہے، اسی کے لیے مانی جا سکتی ہے، لیکن وہی مانی جا سکتی ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے. غیر اللہ کے نام پر نظر ماننا شرعاً حرام ہے. اللہ رب العزت نے اس مسئلے کی وضاحت دوسرے مقام پہ فرمائی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے جس طرح مردار کو حرام کیا ہے، جس طرح خنزیر کو حرام کیا ہے، اسی طرح اس چیز کو حرام کیا ہے جو غیر اللہ کے نام پر دی جائے. زمانہ جاہلیت میں یہ نظریں مانی جاتی تھیں بتوں کے نام پر. اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بت کے نام پر اتنا چڑھاوا چڑھاؤں گا،
اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو بند کیا کہ یہ حق صرف اللہ کا ہے، اور اللہ کے لیے بھی اس چیز کی نظر مانو جو شرعاً جائز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 2 بکروں کی قربانی دوں گا، تو یہ شرعاً حرام ہے، وہ جیسے ہی ہوگی، جب تک کہ ان سے واپس نہ لی جائے، نیت تبدیل نہ کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک چیز تو یہ سمجھائی کہ نظر وہ مانو، پہلی تو بات اللہ کے نام پہ مانو، غیر اللہ کے نام پر نہیں۔ دوسری وہ نظر مانو جو شرعاً جائز ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جذبات میں آ کر یا بہت زیادہ دکھی ہو کر ایسی نظر مان لیتے ہیں کہ جس کو پورا کرنا پھر مشکل ہوتا ہے، وہ پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جی اب اس میں کوئی گنجائش پیدا کریں۔ بے شمار دفعہ ایسا ہوا کہ نظر مانی تھی میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1000 نفل پڑھوں گی یا 1000 نفل پڑھوں گا، اب 1000 نفل پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، بچوں سے کہیں بھائی نظر تم نے مانی ہے، بچوں کے نفل پڑھنے سے تمہاری نظر تو پوری نہیں ہوتی، کیونکہ نظر تم نے مانی ہے کہ میں 1000 نفل پڑھوں گی، میں اتنے روزے رکھوں گی، اب روزے رکھنے مشکل ہو گئے ہیں، کام ہو گیا ہے، روزے رکھنے مشکل ہو گئے ہیں، میں اتنے 1000 روپیہ یا اتنے لاکھ روپیہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دوں گی، اب کام ہو گیا ہے، رقم ہے نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں تم سے تمہارے مالوں کا، ان چیزوں کا محتاج نہیں، میں تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ جو خدا تمہیں 1000 نفل کے بدلے میں کچھ دے سکتا ہے وہ 2 نفلوں کے بدلے میں بھی دے سکتا ہے۔ جو خدا تمہیں 1 سال کے روزوں کے بدلے میں کچھ دے سکتا ہے وہ 1 دن کے روزے سے بھی دے سکتا ہے۔ نظر وہ مانو جو تمہارے دائرہ اختیار میں ہو، جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے، جس کو تم پورا نہیں کر سکتے، اب اس کی نظر ماننے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اللہ رب العزت یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ نظر مانو لیکن شریعت کے حدود کے اندر اور اپنی ہمت کے دائرے میں رہتے۔ یہاں اللہ رب العزت ایک نظر کا ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عابد اور زاہد بزرگ تھے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بنی اسرائیل میں تھے، اور ان کی اہلیہ حنا رحمہ اللہ، ان کی اہلیہ نے ایک نظر مانی۔ جب ان کو حمل ٹھہرا انہوں نے نظر مانی کہ یا اللہ اس وقت میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے اس کو تیری نظر کر دیا، میں نے اپنے حقوق سے اسے آزاد کر دیا۔ محررن کا مطلب آزاد کیا ہوا ہے، یعنی میں نے اپنے حقوق معاف کر دیا، اس کو تیرے لیے میں نے وقف کر دیا۔ اب ان
کے دل میں یہ تھا، خیال تھا کہ بیٹا ہوگا اور میں اس بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دوں گی، وہ دین سیکھے گا، سکھائے گا۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ یہ نظر مانتی کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، انہوں نے کہا جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے۔ اب دونوں جملوں میں بڑا فرق ہے۔ اب پیٹ میں جو کچھ ہے وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے، لڑکی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ذہن لڑکے کی طرف ہے، ذہن لڑکے کی طرف ہے کہ لڑکا ہوگا میں اسے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور جب ولادت ہوئی، دیکھا یہ بچی ہے تو پریشان ہو کر کہنے لگی ربی انی وضعتها انثى، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میرا دل تھا کہ بیٹا ہوگا، خیال یہ تھا بیٹا ہوگا، میں اسے دین کے لیے وقف کر دوں گی، میں اسے تیرے راستے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گی، لیکن یہ تو بیٹی ہو گئی۔ ان کو اب یہ کہ اب بیٹی دین کی خدمت کیا کرے گی؟ جو میرے دل میں تھا، جو میرے من میں تھا، اور اس وقت کی جو یاد رکھیے اس شریعت کے مطابق اس وقت کی سب سے بڑی جو عبادت تھی وہ تھی مسجد اقصی، ہیکل سلیمانی کے اندر جو ان کا عبادت خانہ تھا یہودیوں کا، اس عبادت خانے کے اندر اس کی خدمت سر انجام دینا، اس کے اندر عبادت کرنا، یہ اس شریعت میں سب سے بڑی عبادت تھی۔ اور اس کے لیے، اس کی خدمت کے لیے جن لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا وہ ان کو کاہن کہتے تھے۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ لفظ کاہن اس وقت اس شریعت کے اندر اس کا معنی تھا ہیکل سلیمانی جو ان کا عبادت خانہ ہے، اس عبادت خانے کی خدمت کرنے والا۔ اور آہستہ آہستہ جب یہ اصطلاح مشرکین مکہ میں آ گئی تو انہوں نے کاہن کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا نجومیوں کے لیے، دس شناسوں کے لیے، وہ جو اپنے طور پر غیب کی خبریں سنانے والے ہیں۔ یہ کاہن کا لفظ انہوں نے اس کے لیے استعمال کر دیا۔ بعض دفعہ بہت سی اصطلاحات اپنے مقام پر درست ہوتی ہیں لیکن آگے چل کے ان کا استعمال غلط ہو جاتا ہے۔ یہ ملا کا لفظ کسی دور کے اندر ایک علاقے کے جید عالم دین جو سب سے بڑا مستند عالم ہوتا تھا اس کے لیے ملا کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ جو اورنگزیب عالمگیر کے بھی استاد، یہ اس وقت یہ ملا کا لفظ ایک بہت بڑے علاقے کے جید عالم دین کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور آج کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ گاؤں کے مولوی کے لیے جو چٹا ان پڑھ ہوتا ہے، جس کو کوئی مسئلہ مسائل معلوم نہیں ہوتا، آج ملا کا لفظ اس کے لیے آ گیا ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ہمارے فقہ حنفی کے بہت بڑے امام اور 10ویں صدی ہجری کے مجدد ملا ہے۔ اب ملا کی اصطلاح یہ استعمال ہوتی تھی جید اور مستند عالم دین کے لیے، بگڑتی چلی گئی
تو آ گئی گاؤں دیہات کے اس مولوی کے لیے جس کو سورۃ فاتحہ بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی، جو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، جس کو مسائل کا علم بھی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جو اپنے مقام پہ بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا استعمال غلط ہو جاتا ہے، ان کو غلط مقام پہ فٹ کر دیا جاتا ہے۔ خلافت کا لفظ بہت اعلیٰ لفظ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ خلیفہ کا لفظ بڑا عظمت والا، لیکن آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہ خلیفہ کا لفظ عام طور پر اب حجام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حجام کو، حجامتیں بنانے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے، یعنی اصطلاح کا بگاڑ ہو گیا اور اس کا استعمال غلط ہو گیا۔ صوفی کسی دور میں ایسے لوگوں کے لیے بولا جاتا تھا جس کا تزکیہ نفس اتنا ہو چکا ہوتا کہ وہ دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بنتا، جیسے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی تھے، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی تھے، ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی تھے، مجدد الفسانی بہت بڑے صوفی تھے۔ لیکن آج صوفی کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو جو کام غلط کر دے وہ کی ہو گیا تینوں صوفی، جو کام کو بگاڑ دے، جس کے ذریعے کام بگڑ جائے، اس کے لیے صوفی کی اصطلاح استعمال ہونے لگتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کاہن کا اصل لفظ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے اندر